سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات کو ماننے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ سنایا ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں منکروں اور نافرمانوں کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید ہے، اور تیسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے مضمون سابق کے مطابق ایمان والوں کو اپنی انعامات اور نعمتیں یاد دلا کر فرمایا ان کو یاد رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، وعدوں کو پورا کرو، میثاق کو نبھاؤ۔ بالخصوص یہ نعمت کہ کافر تمہارے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے، تمہیں مٹانا چاہتے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اور تمہیں زندہ اور جاوید بنا دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اسی اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہوتے رہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کر رکھا ہے اللہ پاک نے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو اپنے اعمال کو اچھا بناتے۔ انداز بیان خوبصورت کتنا ہے کہ اللہ پاک وعدے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ کہاں ہم، کہاں ایمان والے، کہاں انسان، کہاں اللہ رب العالمین، آپس میں بظاہر کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی رحمت بے کرا اور ماں سے زیادہ شفقت، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور عنایت و فضل ہے کہ اللہ پاک فرماتے میں وعدہ کرتا ہوں تم ایمان والے بنو، تم اچھے اعمال والے بنو، میں تمہیں بخشش بھی دوں گا اور تمہیں میں اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ یہ بات مذکور ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لہذا وہ اپنے وعدے کے پکے ہیں، تم بھی اپنے وعدے کے پکے بنو، ایمان لاؤ اور ایمان کے ساتھ اعمال کو اچھا بناؤ۔ صرف اعمال اچھے ہوں، ایمان نہ ہو تو اس پہ بھی کوئی وعدہ نہیں ہے، اور صرف ایمان ہو اعمال اچھے نہ ہوں تو اس پہ جزوی وعدہ تو ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہوگی تو بغیر عذاب کے نجات ہوگی،
ورنہ اپنی گناہوں اور جرموں کی سزا بھگت کر پھر اللہ پاک جنت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے رحمت اور فضل سے بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ لیکن اللہ پاک کا وعدہ جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ دونوں کی بنیاد پر ہے۔ لہم مغفرہ، ایک وعدہ کیا ہے کہ بخشش کے دریا بہائے گا۔ بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے پاپی اللہ کی رحمت سے دھل کے پاک صاف ہو کر جنت کے قابل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا وعدہ اجر عظیم، بہت اجر اجر۔ جس اجر کو اللہ پاک عظیم فرما رہے ہیں وہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا، ہم اس کی انتہا کو بھی جان نہیں سکتے، بہت بڑا اجر ہوگا۔ اور دوسری طرف والذین کفروا، جنہوں نے کفر یعنی انکار کا راستہ اختیار کیا، اللہ کے منکر، جناب محمد کریم خاتم النبیین، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر، قرآن کے منکر، جنت جہنم کے منکر، آخرت کے منکر، کسی بھی چیز کا انکار کرنے والے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا، نہ مانا۔ آیت کو جھٹلانے کا ایک مطلب یہ کہ سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا، اور ایک مطلب یہ بھی کہ تسلیم تو کیا لیکن عملاً اس کے خلاف کیا اور جان بوجھ کے اس کے خلاف کیا۔ تو فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تیسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اپنی خاص نعمت یاد دلائی۔ فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی ساری نعمتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے۔ ساری نعمتیں اس لائق ہیں کہ یاد بھی رکھا جائے، ان کا شکر بھی ادا کیا جائے، لیکن خاص طور پہ فرمایا اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں، ہاتھ پھیلائیں، یعنی تمہیں تمہارے ساتھ دست درازی کرتے ہوئے نقصان پہنچائیں۔ مقصد کیا ہے کہ تمہارا بیج ختم کریں، تمہیں نام و نشان تمہارا مٹائیں۔ لیکن اللہ پاک نے کیا کیا؟ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اللہ پاک نے تمہاری حفاظت کی۔ مکے والے مشرکین عرب تو بار بار اس بات پہ حملے کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان، اسلام، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہیں گے۔ میرے محترم دوستو، اس میں کسی خاص واقعے کا ذکر نہیں ہے، عمومی طور پہ فرمایا۔ تو اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں بارہا کافروں نے اس کا ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو ختم کرے، لیکن ہر دفعہ ہی ان کے عزائم خاک میں مل گئے اور مسلمانوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن علماء نے اس میں بہت سارے واقعات بھی لکھے ہیں جو خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ علماء نے لکھا ایک دفعہ یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے علاقے میں بلایا، کوئی خراج ادا کرنا تھا کسی کام کے لیے کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ وہاں گئے، ایک جگہ پہ آپ کو بٹھایا، اور ایک یہودی جس کا نام عمرو بن جہش تھا، اس کے ذمہ لگایا کہ اوپر سے چکی کا پاٹ جو بڑا وزنی اور بھاری ہوتا ہے
اس کو گرا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی اور آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اسی طرح ایک دفعہ کعب بن اشرف جو کٹڑ یہودی اور سخت اسلام کا دشمن تھا، آپ علیہ السلام کو گھر بلا کے آپ کو شہید کرنا چاہا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے منصوبے سے آپ کو آگاہ کر دیا اور اس طرح اس ظالم کا یہ ناپاک منصوبہ خاک میں مل گیا۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں کہ جہاں آپ علیہ السلام کو یا صحابہ کو مٹانے کے لیے کافروں نے کوشش کی اور اللہ نے ان کے منصوبے، ان کے عزائم خاک میں ملا دی۔ ایک خاتون نے، یہودیہ خاتون نے آپ کو کھانا دیا اور آپ نے اس میں سے ایک نوالا لیا بھی، لیکن اللہ پاک نے اطلاع کر دی کہ اس میں زہر شامل ہے، یہ زہر میں ملا ہوا ہے اس کے اندر، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک صحابی، انہوں نے اس میں سے کچھ کھا لیا تھا، ان کا اس کی وجہ سے انتقال بھی ہو گیا، شہید ہو گئے تھے۔ آپ نے اس کے قصاص میں پھر اس خاتون کو قتل بھی کروایا، حد نافذ کی، قصاص نافذ کیا، لیکن خود اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ نے مرض الوفات میں فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ اس ایک لقمے کا اثر میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں۔ گویا کہ کافروں نے بار بار اس بات کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے آپ کو، آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے دین کو، اسلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ نے ہر جگہ حفاظت فرمائی۔ جب نماز خوف کا طریقہ نازل ہوا، اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک جنگ چل رہی تھی، میدان جنگ میں تھے، ظہر کی نماز صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین پڑھنے لگے تو نماز کے دوران کافروں کو خیال آیا کہ حملہ کر دیا جائے۔ اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو دفاع کر نہیں سکیں گے، لہذا یہ مارے جائیں گے۔ لیکن ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے، نماز مکمل ہو گئی تو کسی نے کہا بڑا اچھا موقع ہم نے ضائع کر دیا، اس حالت میں ان پہ حملہ کرنا چاہیے تھا۔ تو دوسرا کہنے لگا تھوڑی دیر انتظار کرو، کچھ وقت کے بعد ان کی ایک اور نماز کا ٹائم ہو رہا ہے جو ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، یعنی عصر کی نماز، پھر حملہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ کی شان، عصر کا وقت آیا تو اللہ پاک نے نماز خوف کا طریقہ بتا دیا، جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے۔ ایک جماعت جنگ میں رہے دشمن کے سامنے، دوسری جماعت ایک رکعت پڑھے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، پھر یہ جماعت دشمن کے سامنے چلی جائے اور دوسری جماعت آ کر دوسری رکعت آپ کے پیچھے ادا کر لے، تو آپ کی 2 ہو جائیں گی، باقی جماعتوں کی 1 ہوگی، پھر وہ اپنی 1 رکعت پوری کر لے۔ 4 رکعت والی نماز ہو تو 2 رکعت کر کے پڑھ لے، یعنی اس طرح دفاع بھی ہو جائے گا اور اس طرح نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کافروں کے اس منصوبے کو بھی خاک میں ملا دی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہاں یہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ میں آپ ذرا اپنا جائزہ لیں، ہماری کیا صورتحال ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح کئی موقعوں پر علماء نے لکھا ہے یہ سارے واقعات اللہ پاک کی طرف سے یہ نشانی ہے اور نعمت ہے کہ یاد کرو وہ نعمت کافروں نے بارہا تمہارے اوپر دست درازی کی کوشش کی، اللہ نے ہر دفعہ ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ آج تک کافر اسی کا زور لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان آج بھی زندہ ہے۔ جہاں میں اہل حق صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ایک جگہ اگر مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے تو الحمدللہ دوسری جگہ سے مسلمان
اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کو زندہ کر کے کھڑے ہوتے، اور اللہ ہر جگہ پہ مسلمانوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے، کافروں کے عزائم کو بھی خاک میں ملاتا ہے۔ لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں واتقوا اللہ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اسی اللہ سے ڈرتے رہو۔ علماء نے لکھا ہے پیچھے چونکہ یہ بات آئی کہ مسلمان معاہدے پورے کریں، مسلمان کسی کافر کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہو تو اس کو نبھائے، اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، حق کی گواہی دے۔ تو بعض ہو سکتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا ہو کہ کافروں کے ساتھ اگر ہم اس طرح انصاف کا برتاؤ کریں گے تو وہ تو پھر ہمیں نگل جائیں گے، وہ تو یہی کہیں گے کہ مسلمان تو صحیح راستے پہ چلتا ہے، انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں، ان کے ساتھ جو مرضی دو نمبریاں کریں۔ جیسے دنیا میں شریف آدمی جو ہے اس کے ساتھ ہر بندہ ہی دو نمبری کر جاتا ہے کہ اس نے تو کرنی نہیں، ہم اس کے ساتھ کر لیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بہرحال جو بھی صورتحال ہو تم صحیح دین پہ قائم رہو، چاہے پکے سے پکا دشمن بھی ہوگا وہ تم تک پہنچ نہیں سکے، میں حفاظت کروں گا تمہاری، تم دین پہ قائم رہو۔ آج میرے عزیز دوستو ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے دین کے اصولوں کو چھوڑ دیتے۔ اللہ کا وعدہ آج بھی یہی ہے کہ اے ایمان والو تم دین پہ قائم رہو، میرے اصول و ضوابط کو نہ توڑو، میرے ساتھ کیے عہد و پیمان کو نبھاؤ، کافروں سے حفاظت کرنا یہ میرا کام ہے، تمہیں میں کافروں سے بچاؤں۔ لہذا واتقوا اللہ، تمام احکامات کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور احکامات کو پورا کرو۔ رہی بات کہ بنے گا کیا، فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ بھروسہ کریں صرف کس پہ، اللہ کی ذات۔ کافر کا بھروسہ شمشیر پہ ہوگا، کافر کا بھروسہ اپنے اسباب و وسائل پہ ہوگا، مسلمان کی نظر ہمیشہ کس پہ ہوگی، اللہ کے خزانوں پہ ہوگی، اللہ کی طاقت پہ ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ہمارے بھائی صفدر صاحب کی والدہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، تمام بیماروں کو اللہ شفاء کامل نصیب فرما۔ گھروں میں، اسپتالوں میں جو کوئی جہاں کہیں جس مرض میں بھی مبتلا ہے، اللہ ہر ایک کو تندرستی، صحت کاملہ اور شفاء کامل نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔